اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی ہلچل ہو رہی ہے. پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو خیبر پختونخوا کی صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد جنید اکبر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا. تحریک انصاف کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو علی امین گنڈا پور کو بیسکلی پیغام دیا عمران خان صاحب نے کہ بھائی تم خوش نہیں ہو میں تمہاری کارکردگی سے. دیکھیں کارکردگی گیج کرنے کے ڈفرینٹ معیار ہوتے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں علی امین کے پاس ہے ڈیول رول جب ہو تو پوزیشن ایک ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہیں، آپ ایک کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایک ایسے صوبے کی کیبنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں جہاں سیریس لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، جہاں ڈے ٹو ڈے اٹینشن بہت سارے مائنیوٹ ایشوز کو ریکوائرڈ ہے. مطلب کرم کا واقعہ دیکھ لیں، باقی ایشو ادھر ہی کے ہیں سارے معاملات، تو ان چیزوں کو تو نہیں اگنور کیا جا سکتا. پھر جو ایک ٹیررزم کی ویو آئی، ان ساری چیزوں کو دیکھنا. اب ویزا بھی اس طرف دیکھے علی امین یا پارٹی سٹرکچر کو دیکھے. دیکھیں سی ایم کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ جو ہے نا ڈے ٹو ڈے جا کے ضلعوں کو بھی وزٹ کر سکے. ایک تنظیمی کام کرنا ایک بہت ہی براڈ بیس کام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے رائٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ ان دونوں ریسپانسبلٹیز کے لیے علیحدہ بندے. لیکن خان صاحب خود پارٹی کے چیئرمین تھے اور وزیر اعظم بھی تھے پاکستان کے. دیکھیں چیئرمین کا رول اور پارٹی پریزیڈنٹ کا رول میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھیں ڈے ٹو ڈے پارٹی چیئرمین نہیں چلا رہا ہوتا، چیئرمین آپ کی پالیسی ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے. جو پارٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس نے تو فیلڈ میں کام کرنا ہے، اس نے تنظیم سازی کرنی ہے، اس نے ریگولر نوٹیفیکیشنز جاری کرنے ہیں، ڈسپلنری معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت براڈر انگیجمنٹس ہوتی ہے. اس لیے صدر جنرل سیکرٹری پہ بہت ہیوی اونس ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ ڈیسیجن کی ہے تاکہ علی امین کا فوکس گورننس پہ رہے. کیونکہ علی امین ایسے صوبے کا وزیر اعظم ہے جہاں پی ٹی آئی کی تیسری دفعہ حکومت ہے، اور جب تیسری دفعہ حکومت ہو تو ظاہری بات ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور بڑھ جاتی ہیں، اور لوگ آپ کو پاس سے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کے ٹرم میں کیسی پرفارمنس رہی، سیکنڈ میں رہی، تھرڈ میں کیسی رہی. تو ظاہری بات ہے ان چیزوں پہ لیو اپ کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جنید اکبر صاحب چونکہ آئے ہیں، اور جنید اکبر صاحب علی امین کے حوالے سے کیا پوزیشن تھی ان کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب یہ بھی باتیں ہیں کہ اگر علی امین صاحب نے ابھی بھی عاطف خان اینڈ کمپنی، یہ جو جنید اکبر صاحب ہیں، شکیل خان صاحب ہیں، ان لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا فیصلوں میں، تو شاید ان کی وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور سیکنڈلی کیا شکیل خان صاحب ہمیں مستقبل میں دوبارہ کیبنٹ میں دکھائی دیں گے کے پی کے کی؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا نا کہ کیبنٹ میں انڈکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. مگر دیکھیں بات ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ سی ایم کو اور سی ایم کے ساتھ پارٹی پریزیڈنٹ کو کوارڈینیشن رکھنی پڑے گی اگر دونوں نے سروائیو کرنا ہے. دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دیکھیں تنظیم کو بھی ضرورت ہے سی ایم کی، اور سی ایم کو تنظیم کی ضرورت ہے. تو ظاہری بات ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ دونوں کے درمیان میں ہوگا تو معاملات چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے بتائیے گا، آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، ان کو کنونس کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو جائیں گے جو آپ ان کو گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ خود ابھی ڈائریکٹ اس وقت وکٹم ہے پیکا کے، ٹھیک ہے. اگر اس طرح کے قوانین پاس ہوں گے، پھر اور جس طرح کی سچویشن اس وقت ملک میں ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے، اور اس چھوٹی سی اکانومی میں اگر گورنمنٹ سپینڈنگ نہ ہو، اکانومی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا. اور اس وقت کی صورتحال ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے جو ہے نا 1300 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں خالی اس وقت جو ہے نا 13-14% خرچ کیا ہے. ابھی 7 ماہ گزر چکے ہیں، تو آخری 5 ماہ میں کون سا تیر مار لیں گے؟ پھر دیکھیں ججز کے حوالے سے جوڈیشری 16ویں آئینی ترمیم پاس کر کے انہوں نے جوڈیشری کو آج متنازع بنا دیا. آپ نے کل خود فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دیکھ لیں. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری کا کام ہے، بلکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو مولانا صاحب نے کوئی پازیٹیو سگنل دیا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو جو کمیٹی ملی ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں جو ہے نا نہیں اویئر کہ اس کے ایگزیکٹ کیا نیٹی گریٹیز وہاں ڈیٹیل ڈسکس. اچھا مجھے مختصراً بتائیے گا عمر بھی کہ اب چونکہ مذاکراتی عمل تو ختم ہو گیا، ایک خبر آج یہ بھی آئی تھی کہ شاید 8 فروری کو تحریک انصاف لاہور میں کچھ جلسے کی خواہش مند ہے، اور یوم سیاہ بھی آپ لوگوں نے منانا ہے. اوور آل اب کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ پھر سڑکوں پر نکلنا ہے، پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے؟ کس طرح آپ آگے اب تحریک انصاف اپنا نیا عمل ترتیب دے گی؟
نہیں دیکھیں چڑھائی تو پہلے بھی نہیں کی تھی. جو آپ چڑھائی جس کو ریفرنس دے رہے ہیں نا 24 نومبر والا, دیکھیں ایک پولیٹیکل آپ کے رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, اور کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اپنے میسج کو پروپیگیٹ کریں. اس میسج کو پروپیگیٹ کرنے کے ڈفرینٹ میکنزم ہیں. اگر میں آپ کے سامنے آج تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پہ بیٹھا ہوں, میرا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے پارٹی کے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے بیٹھا ہوں. مگر جب دیکھیں میرے راستے ہی بند کر دیے جائیں گے, مطلب ایک میڈیا پہ گیگ آرڈر لگا دیا جائے, ٹھیک ہے, آپ کا پرنٹ میں کوئی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی کوریج اس طرح سے نہ دینی چی جائے, آپ کے چیئرمین عمران خان کے نام لینے پہ, تصویر چلنے پہ پابندی ہو, تو ظاہری بات ہے آپ ڈفرنٹ موڈ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے ہی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے. اور ریلیز نکالنا, جلسے کرنا, جلوس نکالنا, یہ اسی کا حصہ ہوتے ہیں. مگر اس کے ویزا بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملا کیا؟ صحافیوں کو تو تحریک انصاف سے بھی بڑا گلہ ہے کہ آپ لوگ ایک جانب صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں اس ایکٹ کے خلاف, اور دوسری جانب سینٹ کی کمیٹی میں آپ کی سینیٹر جو ہیں وہ اس بل کو پاس کروا رہے ہیں, اور اگر وہ وہاں پہ پاس نہ ہوتا تو الٹیمیٹلی آج یہ سینٹ سے بھی پاس نہ ہوتا. تو تحریک انصاف دونوں طرف کھیل رہی ہے اس ایکٹ کو لے کے. اور آن اے لائٹر نوٹ, آج مجھے ایک دوست نے بڑی چیز شیئر کی, اور اس نے کہا کہ فیک انفارمیشن پھیلانے پر سزا کا سن کے پاکستان میں مطالعہ پاکستان کے ٹیچرز جو ہیں ان میں بھی خوف کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ تو آپ نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا, یہ بلکہ میں یہ چیز نوٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں بات ہے, دیکھیں غلطیاں ہمارے سے بھی ہوئی ہیں پاس میں. دیکھیں تو اسی پیکا کے ساتھ ہم نے بھی چھیڑ چھاڑ کی, ٹھیک ہے, پر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق بھی سیکھا ہے. بنیادی طور پہ جو اب ہونے جا رہے ہیں نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی جو ہے نا کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا ہے اور کسی بھی فورم پہ. جہاں تک آپ اسٹینڈنگ سینٹ کی کمیٹی کا حوال دے رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نیشنل اسمبلی کی بھی سینٹ کمیٹی کا حوال دیکھ لیں. پی ٹی آئی نے اسے فل فور پورے طرح سے ٹوتھ اینڈ نیل کے ساتھ اپوز کیا ہے. اور جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, سینٹ میں کوئی بھی کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا تو ووٹ ہی نہیں ہوتا. چیئرمین تو ایز کنوینر بیٹھا ہوا تھا. بات ہے پولیٹیکل سائیڈ ووٹ کرتی ہیں. اب اس میں ممبران میں سے اگر آپ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ اس میں پن پوائنٹ کر دیں کہ کسی نے اس کی فیور میں کاسٹ کیا ہو, تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا.